بچے کو صرف پیدا کر کے چھوڑ دینا یا پیدا کر کے اس کو کھلانا پلانا ہی پروان چڑھانا نہیں ہوتا. جیسے پودے کو، ایک نازک سے پودے کو پراپر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو تیز دھوپ لگ جائے تو وہ جل جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے. اگر اس کو زیادہ پانی دے دیا جائے یا کم پانی دیا جائے تو اس کی گروتھ پر افیکٹ ہوتا ہے. انسان کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو اگر آپ کے بچے کو سروائیو کرنا پڑے تو وہ آگ جلا کے بھی کھانا پکا سکتا ہے. وہ تپتی گرمیوں میں پسینے کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے گا. آپ نے دونوں کو اسی طریقے سے، اسی اللہ کی نہج پہ بڑا کرنا ہے. بیٹی کو بھی، بیٹی کے اندر بھی وہی لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. بیٹی کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دینا ہے جو بیٹے کو دینا ہے. اگر میں واقعی مسلمان ہوں اور مجھے کلیئرٹی ہے اپنے پرپس کے اوپر، میں بچوں کو یہ حق اور باطل میں تمیز کرنا نہیں سکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج میں نے ٹاپک آج مینشن نہیں کیا تھا بیکاز آئی تھاٹ کہ ہم انٹریکٹیو سیشنز کیا کریں. پاسبلٹی یہی ہے. ارلیئر میں نے ٹاپکس کے اوپر کام کیا تھا اور میری کوشش یہی ہے کہ پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے کہ ہم کہاں کہاں کون کون سے ایررز پیرنٹنگ کے اندر کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا سم ٹائمس. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ریئیکٹ ہم بالکل صحیح سے کر رہے ہیں، ہماری ریئیکشنز جسٹیفائڈ ہیں بٹ جب تک ہم چیزوں کو مائنڈفل ہو کر سوچنا نہیں شروع کرتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم بچوں کے ساتھ کون کون سی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں کہ بچے آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، بچوں کی آپ کے ساتھ بانڈنگ ویک ہو جاتی ہے اور بہت سارے ایسے ایشوز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا سلوشن نکالنا لیٹر آن آپ لوگوں کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. بینگ اے پیرنٹ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچے شور مچا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مس بیہیو کر رہے ہیں، وہ مستی کر رہے ہیں، وہ شرارت کر رہے ہیں، جان بوجھ کے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے ہم اریٹیٹ ہوں، مگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اگر ہم مائنڈفل ہو کر چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچے کے بیہیویئر کو، اس کے ریئیکشنز کو، اس کے ایکسپریشنز کو، اس کی ایموشنز کو، اس کی فیلنگز کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں، نوٹس کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں بہت ساری ہنٹس ملتی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر بچے جب شور مچا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں یہ ان کی کیوریوسٹی، گروتھ اور ایموشنل سیفٹی کا اظہار ہوتا ہے. ہم اس چیز کو نگیٹو لیتے ہیں اور ہم اس چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے سہم جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سیف فیل نہیں کر رہے یا وہ ڈینجر میں ہے. اگر ہم یہاں غلط رد عمل دیتے ہیں یا ریئیکشن دیتے ہیں تو یہی بچہ یا تو ریبیلیس سائڈ پہ چلا جاتا ہے یا پھر ہم اس کی ایموشنز کو یا اس کی پرسنالٹی کو دبا دیتے ہیں، سپریس کر دیتے ہیں. وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ کھل کے جینا چاہتا ہے، وہ کھل کے ہنسنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بچہ ہے. فطرہ کے اوپر اس کے دماغی جو نیورونز ڈیولپ ہوئے ان کو گروم کرنا بینگ اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ایک مزدور کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اینٹوں کے اوپر پراپرلی اینٹوں کے اوپر کام کرے، اینٹوں کو پکائے اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کی فاؤنڈیشن بنائے، کسی بھی چیز کی فاؤنڈیشن بنائے، چاہے وہ بلڈنگ ہو، گھر ہو، کوئی بھی چیز ہو.
اسی طرح ایک مالی جو ہے وہ پودوں کو پروان کیسے چڑھاتا ہے، تناور درخت کیسے بنتا ہے، ایک نازک سا سیڈ جب وہ زمین میں بوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو خطرے سے بچاتا ہے، اس کو ہوا، پانی، روشنی ایسی جگہ پہ اس کو دباتا ہے کہ جہاں اس کو ہر چیز پرووائڈ ہو رہی ہو۔ تو یہی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیرنٹس کا رکھا ہے۔ پیرنٹس کا بھی یہی کام ہے کہ اپنے بچے کو ایک سیڈ سے جب وہ گرو کرتا ہے، وہ بورن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی برتھ ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ اس وقت وہ ایک نازک سا پودا ہوتا ہے، اس کو پروان چڑھانا بینگ اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن پروان تو وہ چڑھ جاتا ہے، ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں مگر اپنے طریقے سے۔ ہمیں یہ بات کسی نے سکھائی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ ہم شادیاں تو کر کے بیٹھ گئے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیے ہم نے، مگر ہمیں یہ بات کسی نے نہ سکھائی، نہ ہم نے کبھی سوچی کہ بچے کو صرف پیدا کر کے چھوڑ دینا یا پیدا کر کے اس کو کھلانا پلانا ہی پروان چڑھانا نہیں ہوتا۔ جیسے پودے کو، ایک نازک سے پودے کو پراپر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو تیز دھوپ لگ جائے تو وہ جل جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ پانی دے دیا جائے یا کم پانی دیا جائے تو اس کی گروتھ پر افیکٹ ہوتا ہے۔ بہت ساری روشنی، پانی، ہوا، ایکسٹراڈنری ہوا چل رہی ہو، اسٹارم آ جائے، طوفان آ جائے تو وہ پودا مرجھا جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر پنپ نہیں پاتا، وہ تناور درخت کیا بنے گا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اسی قسم کا کچھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں ہم بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جانے بغیر اور یہ سوچے بغیر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہم سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پلانٹنگ کے قریب لے کر جانا چاہیے، پیٹس کے قریب لے کر جانا چاہیے۔ بہت سے پیرنٹس پیٹس نہیں رکھتے، مجھے بھی بینگ اے پیرنٹ پیٹس پسند نہیں ہے، مگر پیٹ اور پلانٹنگ جو ہے وہ ہمارے بچوں کی سائیکولوجیکل گروتھ کے اوپر جس طرح کام کرتی ہے، ہمارے بچوں کی ایموشنل اسپریچول گروتھ کے اوپر جس طرح کام کرتی ہے، آپ کی سوچ ہے۔ ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم ہر اس چیز کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی، ہمارے لیے اپروپریٹ نہیں ہوتی۔ مگر مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا بیسکلی کلیم ہے، ضروری نہیں ہے ہر کوئی اس کے اوپر اگری کرے، کہ جب عورت ماں یا مرد باپ بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ڈیسیژن، ہر چیز کو دیکھنے کا جو اینگل ہے، یوٹینسل ہے، وہ بچے کا آئینہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو اپنی زندگی کا رہنا سہنا، اخلاقیات، کھانا پینا، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو آپ کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے بینگ اے پیرنٹ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کا اثر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے بچے پہ پڑ رہا ہے۔ مگر ہم اس بات کی فکر کیے بغیر کہ ہمارے بچے کے اوپر کس طرح کی چیزوں کا افیکٹ ہو رہا ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارے نفس کو تسکین پہنچا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں خوشی دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ان ٹریگرز کی طرف ڈرائیو ہوتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ڈرائیو ہوتے ہیں جو ہمیں پرسکون کرتی ہیں، جو ہمیں تسکین پہنچاتی ہیں۔ ہم اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی مینٹل، ایموشنل، اسپریچول اور انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ، یہ ان 4 کوشچنس کے اوپر ہم کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا خود کی ان چاروں چیزوں کے اوپر کام نہیں ہوا ہوتا، ہم سوچ نہیں رہے ہوتے، اس لیے اور اسی وجہ سے جب ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں ڈیزاسٹر بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پرابلم کہاں ہے، کیونکہ ہم بیٹھ کر مائنڈفل ہو کر دھیان سے، توجہ سے ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے۔ تو جب آپ کا بچہ شور مچائے تو غور کریں
کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے سوچنا چاہتا ہے، چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے، تدبر کرنا چاہتا ہے، پونڈر کرنا چاہتا ہے، اس کی کرٹیکل تھنکنگ کو انہینس کرنا، کیٹر کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی آپ کا بچہ ایک تناور درخت بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. آپ اس کے لیے آپ کا بچہ گندگی بھی کرے گا، اس کے لیے آپ کا بچہ بہت بہت ساری چیزوں میں میسڈ اپ بھی کرے گا، کیونکہ اس کے سیکھنے کی عمر ہے. اگر آپ اس کو سیکھنے نہیں دیں گے، اس کو ایکسپلور کرنے نہیں دیں گے، اس کو ہر چیز کو پریکٹس کرنے نہیں دیں گے، تو بچہ سیکھ نہیں سکے گا کہ اگر میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا ہے تو میں اس کو کس طرح سے اس کی اسٹرانگ گرپ کے ساتھ پکڑوں، میں اپنے پکڑنے کے طریقے میں کس طرح سے بدلاؤ لاؤں، چینج لاؤں کہ اب میرے ہاتھ سے گلاس نہ چھوٹے. اگر میں بھاگتے بھاگتے گر گیا ہوں اور میرا سر پھٹ گیا ہے یا مجھے چوٹ لگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، چوٹ لگنا ایک فطری عمل ہے. اگر مجھے چوٹ نہیں لگے گی تو میں سیکھوں گا کیسے؟ اگر میں نے غلطی سے مما کی کوئی قیمتی چیز خراب کر دی ہے، بابا کی کوئی قیمتی چیز توڑ دی ہے، تو مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی، مجھے مار نہیں پڑے گی. آئی ایم فیلنگ ان اے سیف ہینڈس. مجھے خطرہ نہیں ہے کسی سے. میرے پیرنٹس مجھے سمجھتے ہیں، مجھے ویلیڈیٹ کرتے ہیں، میری ایموشنز کو ایکنالج کرتے ہیں. میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، میرے پیرنٹس مجھے جج نہیں کرتے. میں کچھ بھی کروں وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ دنیا اس طرح ہے، چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اخلاقیات یہ ہوتی ہیں. وہ مجھے جج نہیں کرتے، مجھے شیم نہیں دلاتے، مجھے شرم نہیں دلاتے، مجھے لوگوں سے کمپیئر نہیں کرتے، میری ایبلٹیز پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے، شک نہیں کرتے، بلکہ میرا مرال ہائی کرنے کے لیے مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے چیزوں کو کلیئرٹی دینے کے لیے میرے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، میرے کوسچنز کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون دو کہ وہ ان کو نہیں آتے بہت سے آنسرز، مگر وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اپنی گروتھ پہ کام کرتے ہیں. بچے کو کے دماغ میں اگر آپ یہ سب چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ اس کے آئیڈیل ہیں. وہ اپنی زندگی میں دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، وہ آپ سے ہر بات شیئر کرنا چاہے گا، اس کا دل کرے گا کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کرے، نہ کہ آپ سے باتیں چھپائے، ہیزیٹنٹ ہو، سوچے بیٹھ کر کہ کیا آیا مجھے یہ بات اپنے فادر سے یا مدر سے ڈسکس کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ اوور ویلم ہو جائیں گے. جب ہم چیزوں کو لے کے اوور ویلم ہوتے ہیں، ہم سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، ہم بچوں کی بیڈ ہیبٹس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے سمجھائیں. ہم سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارا ٹون، ہمارا طریقہ، ہمارے لفظ، ہماری بات کرنے کا طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اپروپریٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سے چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو شیئر نہیں کرتے ہمارے ساتھ. تو یہ سب چیزیں بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے. ایک جیسے آپ اپنے بچے کے جسم کو فیڈ دیتے ہیں، اسی طرح آپ کے بچے کی ایموشنل گروتھ کے لیے یہ اس طرح کی فیڈ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. آپ اپنے بچے کو جو بھی بتا رہے وہ آپ کے تھرو اس کو پتہ چل رہا ہو کہ اس طرح سے چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف کمیونیکیٹ ہی کرتے رہ جائیں اور کر کچھ بھی نہ رہے ہوں. آپ کی اپنی زندگی چلتا پھرتا منہ بولتا ثبوت ہو آپ کی باتوں کا، آپ کی باتیں آپ کے عمل سے میچ کرتی ہوں، آپ کا بچہ سوچتا ہو کہ میں اگر کچھ غلط کروں گا تو میرے پیرنٹس دے آر بیہائنڈ می، مگر مجھے رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. میں گروں گا، میں ڈگمگاؤں گا، مگر میں ہاروں گا نہیں. میں دنیا میں اپنی زندگی میں کتنی ہی ناکامیوں کو فیس کروں، مگر مجھے نہ جھکنا ہے، نہ رکنا ہے، اور نہ مجھے ہارنا ہے.
کیونکہ ہر کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے ہزاروں بار ہارنا ضروری ہے۔ آپ یہ بچے کو اپنے عمل سے، اپنی کمیونیکیشن سے، اپنے افیکشن بانڈ سے اس کو اعتماد دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ یس یو کین گو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چاہے تم چیزیں توڑو پھوڑو، تم اپنا سر پھاڑو، تم چیزوں کو ڈیمیج کرو، میسڈ اپ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وی آر ناٹ سپوز ٹو اسکریم آن یو، وی آر ناٹ سپوز ٹو اسکولڈ اور ہٹ یو۔ مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کریں اور اس کو بس چھوڑ دیں ایسے ہی، ہاں ہاں توڑو توڑو، گھر کی چیزیں توڑو، سامان توڑو، اسکریچز ڈالو، پینسل کے نشان ڈالو، ڈیمیج کرو۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے بچے کو ایٹیکیٹس کے اوپر ریز کرنے کے لیے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو لائسنس دے دیں کہ ہاں بھائی جو کرنا ہے کرو، بدتمیزی کرنی ہے کرو، گالی دینی ہے دو، برا بھلا کہنا ہے کسی کو کرو، ڈس رسپیکٹ کرنا ہے کرو، بدتمیزی کرنی ہے کرو، جواب دینا ہے دو، چیخو چلاؤ مارو۔ نہیں، ہم نے اپنے بچے کو لمٹس بتانی ہے، باؤنڈریز بتانی ہے، اسے وہ ایریا آف فریڈم دینا ہے کہ اس ایریا کے اندر رہتے ہوئے وہ فلی فریڈم کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ جو چاہے کرے، مگر اس باؤنڈری سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک باؤنڈری بتا دی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں تسکین بھی دیتا ہے، ہمیں خوشی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہ کر تکلیفوں میں اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنے کا نہیں کہا، ہمیں ہرگز نہیں کہا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود بتا دی ہیں جو اس نے ہمارے لیے متعین کی ہیں۔ ہم نے ان باؤنڈریز کو کسی بھی صورت کراس نہیں کرنا۔ ہاں، ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم دیا ہے، ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں، ہم فن کر سکتے ہیں، ہم جائز اور حلال چیزوں کو کھا سکتے ہیں، جائز اور حلال کام کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کا بینیفٹ لے سکتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لائک وائز بینگ اے پیرنٹ، آپ نے اپنے بچے کو کمیونیکیشن کے ذریعے، اپنی افیکشن اور لو بانڈنگ کے ذریعے اس کو ریئلائز کروانا ہے کہ دس از دا باؤنڈری اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو کراس دس باؤنڈری۔ اور اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے بچے کو وہ سینس آف فریڈم پرووائڈ کرنا ہے، اس کو وہ کانفیڈنس دینا ہے، اس کو وہ سیفٹی فیل کروانی ہے جو وہ ایموشنلی اور اسپرچولی فیل کر سکے۔ اس ایموشنل فریڈم کے بعد وہ بچہ کانفیڈنس کے ساتھ اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ایکسپلور بھی کرے گا، چیزوں کو ڈیمیج بھی کرے گا، ایکسپیریمنٹل کام بھی کرے گا، ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، تدبر بھی کرے گا، غور و فکر بھی کرے گا، کریٹیکل تھنکنگ بھی کرے گا، اور سیکھے گا بھی، اور یہ بھی کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، مجھے ان سے باہر نہیں جانا۔ اور اگر کبھی وہ چلا گیا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ ان چیزوں پہ زیرو ٹالرنس ہے، مگر ہمارا ٹون اور ہمارا بیہیویئر شوڈ بی اپروپریٹ۔ انفارچونیٹلی ہمارے ورڈز کریکٹ ہوتے ہیں مگر ہمارا بولنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری ٹون ٹھیک نہیں ہوتی، ہم افیکشنلی بچے سے بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم روڈلی، ہارشلی بچے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے تک ہمارے وہ الفاظ پہنچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بچہ ہماری ٹون کو سینس کر لیتا ہے، بچہ ہمارے روڈ اور ہارش بیہیویئر کو سینس کر لیتا ہے، اس کے بعد لفظوں کے سننے کی باری تو آتی ہی نہیں، تو انفارچونیٹلی لفظ کہیں بیچ میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور بچہ سن نہیں پاتا ان لفظوں کو، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری ماما یا میرے بابا ناراض ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ اب میں یہ کام کروں گا، ہر صورت میں کروں گا، اور اس کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ اس چیز کی طرف بڑھتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اسے کہیں کوئی چیز، کوئی کام نہیں کرنا،
اسے نو بتانا ہے تو ہمیں اسے ڈائریکٹلی نو نہیں کہنا، ہمیں اسے لاجک اور ریزننگ دینی ہے، اور اس کے تھرو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ اف آئی سیڈ نو، یو آر ناٹ سپوز ٹو گو دیئر، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیئر ڈو دیٹ، تو اس کے لیے آپ نے نو نہیں کہنا، بلکہ آپ نے لاجک اور ریزننگ کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اوپن کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے، اوپنلی اپنے بچے کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ آپ پر ٹرسٹ کرے، آپ اس کی زندگی میں ایک ریلائبل پرسن کی حیثیت سے امپورٹنس رکھتے ہوں، ویلیو کرتے ہوں، اس کو پتہ ہو کہ اگر آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے ہیں، ریئیکشن آیا ہے، تو اٹ مینس دیئر مائٹ بی سم تھنگ ہیوج آئی ڈڈ۔ ہم تو ہر دوسری چیز پہ ناگوار تاثرات پہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے منہ پر، ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کی حرکتیں کر کے۔ کبھی بھی اپنے بچے کی اصلاح کرنی ہے تو اس میں آپ نے بچے کی رسپیکٹ کو نہیں بھولنا، ڈگنیٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ ایک بچہ کھانا غلط طریقے سے کھا رہا ہے، ہم اس کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو بہت پیار محبت سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس کو شیم دلانا، اس کو تانے دینا، اس کے ساتھ ہارش ورڈز یوز کرنا، یہ سب بچے کو اگریسو کرتا ہے، بچے کے اندر وائلنس پیدا ہوتا ہے، بچہ اینگر موڈ میں جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ سوچ لیتا ہے کہ انہوں نے تو ہر حال میں ناراض ہی ہونا ہے، میں اچھا کروں یا برا کروں، تو لیٹس ڈو سم تھنگ بیڈ، وائی ناٹ، میں اگر ایسا ہوں تو میں پھر کر کے بھی دکھاؤں گا، میں اگر ایسا ہوں تو پھر میں ہوں۔ Nobody, I can care, no, whatever my parents are thinking about me, so I have to become like that. اپنے بچے کے بیہیویئر کو کینلی آبزرو کرنا بڑا ضروری ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے۔ اگر ریٹیلیشن والا اس کا بیہیویئر ہے، اس کا کاؤنٹر اٹیک والا بیہیویئر ہے، ہارشنس والا بیہیویئر ہے، اسٹبرنس آ گئی ہے اس کے اندر، ہٹنگ والی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے، تو آپ کے بچے کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ آپ نے سراؤنڈنگس کو اسٹڈی کرنا ہے، سراؤنڈنگس کو کینلی آبزرو کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اس کے اندر چیز، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے چیزوں کے اوپر۔ جب بچہ شور مچا رہا ہوتا ہے یا گندگی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو چپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ضروری ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ اس نے یہ کر دیا ہے، تو مجھے غصہ کرنے سے پہلے سانس لینا ہے، گہرا سانس لینا ہے، 5 تک کاؤنٹ کرنا ہے، 1 2 3 4 5، پھر اپنے آپ کو اس سینیریو سے 2 منٹ کے لیے باہر لے کر جانا ہے، چاہے وہ امیجنیشن میں لے کر جائیں یا فزیکلی لے کر جائیں، اور گہرے سانس لے کر سوچنا ہے کہ میں نے اپنے ٹون کو اور اپنے الفاظ کو اپروپریٹ رکھ کے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے یا بیٹی سے بات کرنی ہے، کیونکہ کیا میرا ریئیکشن اس سارے میس کو ریکریکٹ کر دے گا، انڈن کر دے گا؟ کیا میرے اس ریئیکشن سے جو میں کرنے لگی ہوں، یہ جس چیز پہ میں ریئیکٹ کر رہی ہوں، اس میں کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر نہیں تو الٹا نقصان ہے، تو پھر میں یہ ایسا ریئیکشن کیوں دوں؟ میں اپنے اوپر قابو کروں اور میں کام ڈاؤن ہو کر اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اس کے اوپر کمیونیکیٹ کروں کہ میں نے جب باؤنڈریز بتا دی تھی تو ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کیوں نہیں ہوا۔ لیٹس سارٹ آؤٹ دا ایشو ٹو ریزالو انسٹیڈ آف میکنگ دا سچویشن مور ورس۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بیہیویئرس کو ایک دم اوور ریئیکٹ کر کے، اوور ویلم ہو کر، پینک ہو کر مور ورسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مانتا،
مزید بدتمیزیاں کرتا ہے، مزید غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ سے ضرور پوچھیں when you try to decode your child's behavior, so you need better think کہ بچہ بور تو نہیں ہو رہا، بچہ بور ہو رہا ہے، یا بچہ اٹینشن چاہتا ہے، یا بچہ ایکسپلور کر رہا ہے یا ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. کیا میں نے اس کو ایسے سرکمسٹانسز پرووائڈ کیے ہیں کہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکے؟ آپ کے پاس آنسر کیا ہوگا؟ نہیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، بچہ صرف کھیل رہا ہوتا ہے. اب اس کا کھیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچے کو ہر چیز کھیل لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ ریبیلیسنس کی طرف جا رہا ہے، اگریشن کی طرف جا رہا ہے، یا جسٹ بائی دا وے ہی از پلئنگ. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار 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 اوور اینڈ اوور اگین ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ تدبر کرو. افلا تعقلون، افلا یعقلون. تدبر کرو، غور و فکر کرو. سوچتے کیوں نہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں کھوجتے کیوں نہیں؟ ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ ہم نے سوچنا نہیں سیکھا، ہم نے تدبر کرنا نہیں سیکھا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی تدبر کرنے نہیں دیتے. اگر ہمارا بچہ بور ہو رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بور ہو رہا ہے، اس کو موبائل پکڑا دو تاکہ یہ مجھے تنگ نہ کرے. یہ فارغ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کوئی کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ٹیوشن پڑھنے جائے، یہ سپارہ پڑھے، یہ کر لے، یہ وہ کر لے. ہم اسے تدبر کرنے کا ٹائم نہیں دیتے، اسے سوچنے کا ٹائم نہیں دیتے، اس کے ساتھ بات نہیں کرتے. بادلوں کے اوپر بات، آسمان کے اوپر بات، پہاڑوں کے اوپر بات، زمین کے اوپر بات، مٹی کے اوپر بات، سورج، چاند، ستارے، پودا، درخت. اللہ نے جو فطرہ بنائی ہے، کیا ہم اپنے بچوں سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ایک عالم کا 70,000 سال کا علم اس سے بہتر ایک انسان کا ایک لمحے کا تدبر ہے. یہ تدبر کرنا بھی عبادت ہے جو ہم نہیں کرتے، نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تدبر کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم زمین سے درخت کی اونچائی تک بھی نہیں پہنچ پائے، اور دوسری قومیں جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں، سیاروں تک، ستاروں تک پہنچ چکی ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے خول کے اندر مقید ہیں اور اس خول سے نکلتے ہی نہیں ہیں. نہ ہمارا اسپیکٹرم بڑا ہے دنیا کو دیکھنے کا اور زندگی گزارنے کا، نہ ہم اپنے بچے کے اسپیکٹرم کو بڑا ہونے دیتے اور اسے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد والا بونا بنا دیتے ہیں اپنے جیسا. اس کو سوچنا سکھائیں، پہلے خود سوچنا سیکھیں. جب تک ہمارے اندر یہ سکلز نہیں ہوں گے، ہمارے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. ہمارے بچے کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں مگر آپ خود نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، جب تک آپ کسی کام کو کرنے کا انیشیٹو نہیں لیں گے، آپ کا بچہ، آپ کی سوچ ہے کہ وہ کام آپ کا بچہ کر لے. آپ خود تو قرآن نہیں پڑھ رہے اور پورا دن اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں قرآن نہیں پڑھتے تم، سپارہ نہیں پڑھتے تم، تلاوت نہیں کرتے تم، کیسے سیکھو گے؟ آپ پورا پورا دن کتاب نہیں کھولتے، کتاب نہیں کھولتی. بینگ اے مدر، آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ کتاب پڑھیں، لیکن ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بس اب ہم نے بچوں کو پالنا ہے جانور کے بچوں کی طرح. ظاہری سی بات ہے، جب ہم کتاب ہی نہیں کھولیں گے، جب ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا کیسے ہے، ہمیں زندگی کے معاملات کو ڈیل کیسے کرنا ہے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہم سیکھیں گے نہیں، اور جب ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہمارا شعور اور آگہی جو ہے وہ صرف ماسٹرز لیول تک تھی. جب تک ہم تعلیم حاصل کرتے رہے
اور وہ بھی وہ تعلیم جو ہم نے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے رٹافیکیشن والے نوٹس بنا کر کرنی تھی کمپلیٹ. نہ ہم نے اس میں تدبر کیا، نہ ہمیں سمجھ آئی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. بس شادی ہو گئی، ہماری اسٹڈیز تالے لگ گئے، ہماری کتابیں 3 ڈبے والے کو چلی گئیں، ہم نے دے دیں، لوگوں کو بانٹ دی، کیونکہ اب ہمیں پتہ تھا شادی ہو گئی، اب ہم نے پڑھنا نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب میں روز ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے تدبر نہیں کرتی، اپنے گروتھ پہ کام نہیں کرتی، کتاب نہیں کھولتی، دنیا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتی، زمین اور آسمان کے بارے میں مجھے سوچنا ہی نہیں آتا، تو پھر میں کیسے کلیم کر سکتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں؟ بچہ پیدا کرنا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. بچہ تو دنیا میں اللہ کے اذن سے آتا ہے، اور نہ ہی یہ آپ کا کمال ہے. ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، ٹوئنز ہو گئے، میرے 4 بچے ہو گئے، میرے 2 بچے ہو گئے، بس دیٹس اٹ، کہانی ختم. بچہ پیدا ہو گیا، ہمارا کام ختم جناب، ہمارا کام اب شروع ہوا ہے. یہاں تک تو کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے. اب اصل کام آپ کا ہے، جس کی وجہ سے آپ بچے کو دنیا میں لائے ہیں. دنیا میں لا کر آپ نے اس کو لاوارث نہیں چھوڑنا، آپ نے اس کو اپنے جیسا ایک 1.5 اینٹ کی مسجد میں رہنے والا، اپنے خول کے اندر مقید رہنے والا بونا نہیں بنانا، بلکہ آپ نے اس کو کھل کے جینا سکھانا ہے، اسے زمین اور آسمان کے بارے میں سوچنا سکھانا ہے، تدبر کرنا سکھانا ہے، غور و فکر کرنا سکھانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک ریلیجس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، تہجد پڑھتے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ سب پورے کر رہے ہیں. اگر آپ تدبر نہیں کر رہے، اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو ایز اے عبادت نہیں گزار رہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی چیزیں عبادت ہیں، آپ کا عمل، آپ کی اخلاقیات، آپ کے رویے، آپ کا بیہیویئر، یہ سب چیزیں، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ، آپ کا شعور، آپ کی آگہی، آپ کا جسم، آپ کے جسم کے اعضاء، یہ سب آپ سے عبادت مانگ رہے ہیں. کیونکہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو آپ کن کن جگہوں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ ان نعمتوں سے آپ کیا کام لے رہے ہیں؟ ان نعمتوں کو آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ کا دماغ، آپ کا شعور، آپ کی آگہی آپ سے فیڈ مانگ رہے ہیں. کتابیں پڑھو، میرے اندر مجھے خوراک چاہیے. کتابیں پڑھو، سیکھو، دنیا میں رہنا سیکھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. آپ کو پتہ ہے ہم 60 سال کے بھی ہو جائیں نا، جب ہم نئی چیز سیکھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم نئے طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں، نئے کورسز کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی نئی لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے نئے نیورونز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری تو عمر ہو گئی، اب تو میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا. تو پلیز آپ سیکھ کر میرے بچوں کو سکھا دیں. جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ سے منکر نکیر یہی پوچھیں گے کہ آپ نے تو اپنا کام دوسروں کے حوالے کر دیا تھا. آپ دیکھیں نا، جیسے ہم گھر کے کام کاج کے لیے ماسیاں رکھتے ہیں، میڈز رکھتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے اسکول ہائر کر لیا. صبح جو کام آپ نے کرنا تھا وہ آپ کے بچے کے اوپر اسکول کر رہا ہے. گھر واپس آنے کے بعد کھانا آپ کی میڈ نے بنایا ہے، آپ نے اپنے بچے کے لیے اپنے ہاتھ سے خود کھانا پکا کر اس کو کھلانا تھا، اس کو بتانا تھا کہ یہ خوراک کہاں سے آئی ہے، اس کو اس رزق کی قدر کرنی کیسے چاہیے، یہ رزق دے کون رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے، اس رزق کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں آ کے ختم ہوا. یہ آپ نے بتانا تھا اپنے بچے کو. مگر آپ کا بچہ اسکول سے آیا، موبائل میں لگا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، ٹی وی میں لگا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے.
اس کے بعد اس نے ٹیوشن جانا ہے. وہ وقت جب آپ نے اپنے بچے سے بیٹھ کے باتیں کرنی تھیں، اس کو سٹوریز سنانی تھی، اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پہچان کروانی تھی، آپ نے اس کے لیے ٹیوشن ہائر کر لی، ٹیوٹر کو ہائر کر لیا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ختم. تو آپ سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے. ہم کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سے اپنے کمفرٹ زون سے نکلا ہی نہیں جاتا. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم سوچیں اور ہم سے کام ہو جائے. کمفرٹ زون سے نکلنا ہی بہت بڑا آپ کے نفس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ صبح شدید سردی میں نرم گرم بستر اور کمبل سے نکل کر جسٹ فار دا سیک آف لو ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی ٹھنڈے پانی سے وضو کریں اور اللہ کے آگے جھکے، اللہ سے مانگے، اپنے رب کو یاد کریں. اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا اس شدید سردی کے اندر نرم گرم بستر سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کے لیے کھڑے ہونا، اس کی محبت میں، یہ پسند ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، مگر بغیر سوچے سمجھے، بغیر تدبر کیے، بغیر اللہ کو محسوس کیے سجدے مار رہے تو یہ قبول ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے ساتھ وقت گزاریں، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے اندر سے اپنے آپ کو نکالیں. جس فطرہ کے اوپر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، جس فطرہ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس فطرہ کو جگانے کی کوشش کریں جو سو چکی ہے. انفارچونیٹلی ہم آرگینک لائف سے دور جا چکے ہیں، ہم ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر زندہ ہیں. اس لیے ہمیں ہر چیز ڈیجیٹلائز اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. ہمارے بچے ڈیجیٹل وقت کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ان کے سامنے آپ دیکھیں میرے اور آپ کے ٹائم پر جو لوگ 30s اور 40s میں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم پہ جو علم ہم نے سیکھا بچپن میں، ہم نے اسکولوں میں پڑھا، جس طرح کا ہمارا براٹ اپ ہوا، جو بھی ہوا، لیکن ہم نے کتابیں کھولی، کتابیں پڑھی. آج کا بچہ کتاب نہیں کھولتا. وہ فون کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے، گوگل پہ جاتا ہے، چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہے، اے آئی کھولتا ہے، کتاب نہیں کھولتا. اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ وقت قصوروار بعد میں ہے. یہ ڈیجیٹل ٹائم، یہ ڈیجیٹل فلڈ جو ایکسپوجر مل رہا ہے بچے کو، یہ اس کی باری بعد میں آتی ہے. پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، جنہوں نے اس بچے کو فطرہ کے اوپر ریز نہیں کیا، اس کو فطرہ سے دور کر دیا. آپ دیکھیں آج جس طرف دنیا جا رہی ہے، فطرہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے. فطرت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو بائی ڈیزائن پیدا کیا ہے، فطرہ اس کی ڈیمانڈ ہے. ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو ہم فطرتاً مٹی سے محبت کرتے ہیں. مٹی کیا یعنی آپ دیکھیں کہ اگر پوری دنیا میں ڈیجیٹلی پوری دنیا دیوالیہ ہو جائے، فار انسٹنس لیٹس سے، جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. ان کے بینک اکاؤنٹس کا پیسہ تو گیا ہوا میں، ٹھیک ہے. جو لوگ صرف اور صرف فون گیجٹس کے اوپر ہی ریلائی کرتے تھے، ٹھنڈی مشینوں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے تھے، اپنے بچوں کو انہوں نے اسی طرح ریز کیا. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسا دور آ گیا کہ آپ کے بچوں کو پہاڑوں پہ جا کے رہنا پڑا تو وہ رہ سکیں گے، سروائیو کر سکیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں، فزیکلی ان کو رہنا سکھا رہے ہیں؟ ایک کسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک مزدور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟
یہ اللہ نے فطرتاً انسان کے اندر یہ چیز بنائی ہے، ہم نے اپنے معصوم بچوں کی معصومیت چھین لی ہے، ان کو ٹھنڈی مشینوں اور ڈیجیٹل مشینوں کے قریب رکھ رکھ کے ہم نے ان کو فطرہ سے دور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آج یہ جو دور، یہ زمانہ چل رہا ہے، ہمارے سامنے جنگیں شروع ہو چکی ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، سوال پوچھیں کہ کیا آپ خود مٹی کے چولہوں پہ کھانا پکا سکتی ہیں؟ غاروں میں جا کے رہ سکتی ہیں؟ گاڑی نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتی ہیں؟ آپ کے اندر اتنا سٹیمنا ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں، ویپن چلا سکیں، اپنے بچوں کو سروائیول موڈ پر ریز کرنے کی ایفرٹ ان پٹ کی ہے آپ نے یا نہیں؟ آج آپ یا میں دنیا میں نہ رہیں تو آپ کا بچہ سروائیو کر سکے گا؟ پوچھیں اپنے آپ سے، آنےسٹی کے ساتھ پوچھیں، اگر واقعی آپ اپنے آپ کو اپنے بچے کا دنیا کا سب سے بڑا ویل وشر سمجھتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ سب سے بڑے ویل وشر نہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے بچے کے۔ اپنے بچوں کو آرگینک لائف کے قریب رکھیں، لے کر جائیں، بے شک آپ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنے بچوں کو بنیادی ضروریات دینا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر بچوں کو بتائیں کہ زندگی یہ نہیں ہے، پوری زندگی یہ آپ کے پاس سب کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، انسان کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تو اگر آپ کے بچے کو سروائیو کرنا پڑے تو وہ آگ جلا کے بھی کھانا پکا سکتا ہے، اگر آپ کے بچے کو سروائیو کرنا پڑے تو وہ تپتی گرمیوں میں پسینے کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے گا، شکر گزار بندہ، نہ کہ پسینے سے نفرت کرنے والا، ٹھنڈی مشینوں کے حوالے ہوا ہوا بچہ۔ آپ اپنے گھروں میں اے سی لگائیں لیکن اس کی کوئی لمٹ رکھیں، اپنے بچوں کو آرگینکلی فطرہ سے قریب رکھنے کی ان کو ایکسرسائز بھی کروائیں، ان کو ایسی جگہوں پہ وزٹ کروائیں، ان کو بتائیں، دکھائیں کہ دنیا کیا ہے۔ ہماری آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہر انسان کو ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جن کا ہمارے بچپن میں تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا، ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آرٹیفیشل فوڈ کھا رہے ہیں، ہم آرٹیفیشل آب و ہوا کو اپنی ناک سے اندر پھیپڑوں کو دے رہے ہیں، ہم آرٹیفیشل لائف ہمارا لائف سٹائل آرٹیفیشل ہے، ہمارے بچے پسینہ پسند نہیں کرتے، ہم خود پسینہ آنا پسند نہیں کرتے، ہماری باڈی، ہمیں ذرا سی گرمی لگنا شروع ہوتی ہے ہم پنکھے اور اے سی چلا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب تک آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ہماری باڈی کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ ہماری باڈی کو پسینہ آئے گا تو وہ ٹھیک رہے گی، یہ ایک پروسیس ہے، ہم اس پروسیس کو اپنی باڈی سے گزارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارا فوڈ آرٹیفیشل ہے، آلریڈی آرٹیفیشل ہے، سبزیاں اتنی آرٹیفیشل آ رہی ہیں، فروٹس آرٹیفیشل آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ خرید کے کھانے تو ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو میدا کھلا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گلوٹنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، برگرز، پیزاز، فلانا، یہ وہ، ہر ویکینڈ پہ ڈائن آؤٹ ہو رہا ہے یا ٹیک اوے آ رہا ہے، ہوم ڈیلیوری آ رہی ہے، واٹ ایور اٹ از۔ تو یہ سوچنے کی گھڑی ہے، سوچیں، ابھی نہیں سوچیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ماں یا باپ کو انسیڈنٹلی نہیں بنایا، بائی ڈیزائن یو آر دا پیرنٹ، سو یو شوڈ ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی ایز اے لیڈر۔ اف یو تھنک دیٹ یو آر ناٹ اے لیڈر سو یو وائی ڈیڈ یو بورن اے چائلڈ؟ آپ کو حق ہی نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کا۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ ایک انسان کا بچہ پال سکتے ہیں اللہ کے اور رسول کی نہج پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر شادی کریں، ورنہ شادی نہ کریں، بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کی معصومیت نہ چھینیں۔ میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اس کے باوجود ہم کیا ہیں؟ آپ دیکھیں سورہ نام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پیگنز آف مکہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، پیگنز آف مکہ، مشرکین آف مکہ، جو مشرکین تھے، شرک میں مبتلا تھے،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ تخلیق کائنات، خالق کائنات ہے. ان کو پتا تھا کہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے. اس کے باوجود وہ عقیدہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے تھے، آفٹر لائف پہ بلیو نہیں کرتے تھے. اور جو آفٹر لائف پہ بلیو نہیں کرتا اس کا عقیدہ توحید بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ سے یہ کوشچن ضرور پوچھیں روز، کیا آپ واقعی عقیدہ توحید پہ بلیو کرتے ہیں؟ ریئلی، سیریسلی؟ کیونکہ اگر ہم عقیدہ توحید پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم آفٹر لائف پہ بھی بلیو کرتے ہیں. اور آفٹر لائف پہ اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اعمال ہمارے بلیف سے میچ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن مشرکین کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، اور قرآن تو آپ کو پتہ ہے معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے. ہر قیامت تک ہر آنے والے شخص کے لیے ہے قرآن. اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں مشرک تو نہیں ہوں؟ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا. کیا میں اللہ کی مان کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد، میرا رہنا، میرا سہنا، میرا لائف سٹائل کیا اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس لیے بینگ اے پیرنٹ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا را، یو آر دا گائیڈر آف یور چائلڈ. یو آر دا اونلی پرسن ہو ول شو دا رائٹ پاتھ ٹوورڈز آخرہ. اللہ نے آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنی امانت سونپی ہے. ایک فیسیلیٹیٹر ہیں آپ اپنے بچے کے، جس نے فیسیلیٹیٹ کر کے بچے کو ہر وہ چیز سکھانی ہے جو اللہ کا حکم ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میرا بچہ ہے، اس کو میرے حکم پہ چلنا پڑے گا، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا اس گھر میں، میں جو چاہوں گی وہی ہوگا اس گھر میں. یہ کون ہوتا ہے مجھے سبق پڑھانے والا؟ ہو از ہی ٹرائنگ ٹو ٹیچ می اے لیسن؟ یہ ہمارا بیہیویئر ہے اپنے بچوں کے ساتھ. واٹ از دس گوئنگ آن ان آور ہاؤسز؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ سوچ کی گھڑی ہے. سوچیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ہمارے تو آس پاس آگ لگی ہوئی ہے. ہم تو اپنے اوپر جہنم کو، گاڈ فار بڈ، اللہ نہ کرے، مگر ہم حرکتیں ایسی ہی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے یا نہیں. مگر بینگ اے فیسیلیٹیٹر، بینگ اے پیرنٹ، خدا را اپنے بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں. اپنے بچوں کو صحیح ریس کریں، ایموشنلی اسپرچول نیڈز ان کی پوری ہوں. اس قدر فتنوں میں گھر چکے ہیں ہماری نئی نسل، اس قدر فتنوں میں گھر چکی ہے اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. پیرنٹس بھی نہیں، ہم پیرنٹس بھی نہیں ہیں. ہم نے خود دشمن کو اپنے گھروں میں گھسایا ہے اور ان کو دشمن کے حوالے کر دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ یہ ساری ڈیٹیل بتاتی ہیں، تو اگر اپنی وائف کی ٹریننگ کے لیے کس بک سے سٹارٹ کروں اس کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو پڑھنا شروع کرے، سمجھنا شروع کرے؟ یعنی قرآن تو وہ پڑھ رہی ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہیں، اور ساتھ کو جس طرح آپ یہ ایک سائیکی بلڈ کر رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں وہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں تو ان چیزوں کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا.
تو کن بکس سے آپ بھی جو ہیں وہ فائدہ لے رہی ہیں، اور اس کو بھی میں یہ بتا سکوں کہ وہ بھی ان کو پڑھنا سٹارٹ کریں۔ آپ کون سے گروپ سے جوائن کرتے ہیں یہ سیشن؟ یہ ہے ایک تو آپ کا یہ پیرنٹنگ والا ہے، دوسرا ہے ایجوکیشنل سیشن۔ اچھا، یہ کمیونٹی ہے، آپ پیرنٹنگ راکس کی گروپ کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی، وہاں پہ میں ایک دو بکس شیئر کر دوں گی، آپ ان سے کہیں وہ بکس پڑھیں۔ مگر سب سے پہلا کام جو پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی تو نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی میری شادی ہوئی ہے اکتوبر میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور آپ کی وائف جو ہے وہ ان کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ وہ بیسیکلی وہ ابھی ایک لرننگ فیس میں ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ نہیں جڑی ہوئی دین پہ، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں، تو آپ ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ آل ٹوگیدر ایک ساتھ آپ دونوں اگر کام کریں گے، کیونکہ صرف آپ کی وائف کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ہے۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ بچے کو چلنا سکھاتی ہے نا، تو باپ جو ہے وہ بچے کو اڑنا سکھاتا ہے۔ 7-8 سال کے بعد تو ویسے بھی بچے جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ آپ نے دونوں کو اسی طریقے سے، اسی اللہ کی نہج پہ بڑا کرنا ہے۔ بیٹی کو بھی، بیٹی کے اندر بھی وہی لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، بیٹی کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دینا ہے جو بیٹے کو دینا ہے، بیٹی کو بھی وہی چیزیں سکھانی ہے، وہی سروائیول موڈ کے اوپر، اسی سروائیول موڈ کے اوپر اس کو ریز کرنا ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیاز کیا کرتی تھی، تو یہ آپ نے ڈسکرمنیشن نہیں کرنا کہ بیٹی کا الگ براٹ اپ کرنا ہے یا بیٹے کا الگ۔ اتنی ہمیں اویئرنیس اور ایجوکیشن مل چکی بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو ایک ہی طرح سے ریز کرنا بڑا ضروری ہے۔ میری بیٹی، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، اس کے اندر لیڈرشپ سکلز ہوں، اور وہ تنہائی کا مومن بنے، گاڈ کانشیس ہو، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے لے کے چلے، اس کے ایٹریبیوٹس بڑے اسٹرانگ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے محبت کرتا ہو، اس کے ساتھ کنیکشن بہت اچھی بنی ہوئی ہو، تو میری بیٹی کے لیے بھی یہی سٹانس ہونا چاہیے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ویپنز چلانے اس کو آتے ہوں، وہ تپتی گرمیوں میں اگر اس کو شیفرڈ بننا پڑے تو وہ بنے، تو میں بیٹی کے لیے بھی یہی سوچوں گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نو ڈسکرمنیشن، 0% ڈسکرمنیشن۔ وی شوڈ ہیو ٹو ریز بوتھ میل اینڈ فیمیل چائلڈ ان دا سیم وے۔ ہمیں کوئی سیگریگیشن نہیں کرنی، جینڈر سیگریگیشن نہیں ڈالنی، کیونکہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے سے ریز کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اسی وقت آئے گا، وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ماں اور باپ دونوں مل کر ایفرٹ کر رہے ہوں گے، جب ماں اور باپ دونوں کا سٹانس کلیئر ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی وائف کو بیٹھ کے یہ اپنی زندگی کا پرپز آف لائف ڈھونڈنا شروع کریں، کہ میں اگر آپ سے پوچھتی ہوں کہ واٹ از یور پرپز آف لائف، تو آپ کیا کہیں گے؟ واٹ وڈ بی یور آنسر؟ دیکھیے، زندگی کا پرپس تو یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، اور اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے کی جائے۔ چاہے وہ دنیاوی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی ایک آفس کی لائف ہے، اس میں بھی ہر کام وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے اپنی ایک بیزی لائف میں بھی جو اللہ کو ناراض کرے۔ دیکھیں، یہ زندگی کا پرپس، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے نا، یہ آپ نے ایک رینڈم بات کی ہے، مگر پرپز ایک ایسی کلیئرٹی ہوتی ہے جو ڈویبل ایکشنز کے طور پر آپ نے سوچا ہوگا کہ میں یہ کروں گا تو یوں ہوگا، میں اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاروں گا تاکہ میں آخرت تک پہنچ سکوں، یا میں اس طرح سے اپنے بچوں کو ریز کروں گا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اللہ کی راستے پہ چلیں۔ تو اس کے لیے ایک کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ بات جو آپ نے کی ہے ابھی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا صبح سے لے کے رات تک کا عمل کتنا ہماری باتوں سے میچ کر رہا ہے؟ مین چیز یہ ہے، اگر میں پرپس پہ کلیئر ہوں، مثال کے طور پر اگر میری پرپس، اپنے پرپس کے اوپر یہ کلیئرٹی ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں، میں یہ اللہ سے دعا نہیں مانگتی کہ یا اللہ میرے بچوں کی لمبی زندگی ان کو عطا کر،
یا اللہ مجھے میرے بچوں کو لمبی بہت خوشیاں عطا کر، یا اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کر، بلکہ میری دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان بالخاتمہ ہو، یا اللہ میرے بچے سے اور مجھ سے کوئی بڑا کام لے لے، اپنے راستے میں ہمیں خرچ کر دے، یا اللہ بس تو خوش ہو جا، ہماری زندگیوں میں تیری محبت سے اوپر کوئی محبت نہ جائے. یہ ہوتی ہے کلیئرٹی. اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے اعمال دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں ایک ڈیسیجن لینے سے پہلے، کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس عمل سے یا میرے اس فیصلے سے خوش ہوں گے. یہ چیز میں ان کی رضا کے اکارڈنگ کر رہا ہوں یا ان کو یہ چیز بری لگے گی. دس از دا بیہیویئر آف گاڈ کانشیسنیس، کہ آپ صبح دوپہر شام کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کام کرنے سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ ریمائنڈر ہے کہ اللہ کیا سوچے گا، کیونکہ آپ کا پرپس کلیئر ہے، آپ کہیں پھنسے ہوئے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ پھنسے ہوئے تو آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. صبح اٹھیں، اور صرف آپ نے اپنی بیوی کو نہیں، سوری اپنی وائف کو نہیں، آپ ان کو بھی یہ جوائن کروا دیں سیشنز. بٹ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر الحمدللہ بینگ ہسبینڈ آپ کو بہت کلیئرٹی ہے، آپ اویئر ہے، ایجوکیٹ ہے، یو آر ایجوکیٹڈ انف کہ آپ کو پتہ ہے، اور اس لیے آپ پیرنٹنگ سیشنز لے رہے ہیں، یہاں پر آپ موجود ہیں، آپ کی پریزنس کو انسیڈنٹلی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی روشنی دکھائی ہے، اس لیے آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ سیکھیں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یو گائز بوتھ آف یو ہیو ٹو ورک آل ٹوگیدر. آپ کی میوچول ایفرٹ آپ کے بچوں کے اوپر ایک پازیٹیو اثر ڈالے گی. وہ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیجس گھرانہ ہے یا ہم ریلیجس فیملی ہیں، تو ہم صرف نمازوں کے جو مسلمان ہیں وہ نہیں ہیں، یا روزوں کے مسلمان نہیں ہیں صرف. یعنی ہمارے گھر میں رہنے والا ہر فرد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عمل سے، اپنی اخلاقیات سے، اپنے ایتھکس اور موریلٹی سے، اپنے کھانے پینے کے طریقے سے، اپنی زندگی گزارنے کی سادگی سے. ان سب چیزوں کو آپ کا بچہ انالائز کرتا ہے. جو ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، بچہ ان باتوں کو آپ کے عمل سے الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ الائن نہیں ہو رہے، یعنی میرے ماما میرے بابا کرتے کچھ ہے اور وہ مجھے کچھ اور کہتے ہیں، جب وہ الائن نہیں ہوتا تو وہ ڈسونینس کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے بھائی یہ ڈپلومیسی ہی سے میں نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ میرے پیرنٹس ایسے ہی رہتے ہیں، کرو کچھ اور کہو کچھ. سمجھ رہی میری بات؟ تو بکس تو میں شیئر کر دوں گی، مگر آپ کوشش کریں کہ میوچولی آپ لوگ سب سے پہلے اپنی گروتھ پہ کام کریں. آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ صبح میں یا رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اکیلے میں ٹائم دیں. اپنی غار حرا میں جائیں، اپنے آنکھیں بند کر کے بے شک 5 منٹ سے سٹارٹ کریں. سوچیں، پلیز میوٹ یور سیلف. سوچیں کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہیں. یہاں سے آپ شروع کریں، انیشیٹ کریں. آپ اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہیں؟ اب تک کی زندگی میں آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ دنیا کا پایا ہوا نہیں، آخرت کے حوالے سے آپ نے کیا پایا ہے اب تک اپنی زندگی میں، اور آخرت کے حوالے سے کیا کھویا ہے اب تک، یا کھویا ہی کھویا ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اینگر ایشوز ہیں یا جو بھی فلاز ہیں، مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ پری ایجوکیشن لے رہے، پری ایجوکیشن بیفور یور چائلڈز برتھ. کہ آپ نے، جب ہم کسی گھر میں شفٹ ہوتے ہیں نا، جب ہماری کہیں شفٹنگ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے جاتے ہیں گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں یوزلی لوگ. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو سٹیز ٹو سٹی شفٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دھلائی نہیں کر پاتے، ان کو صرف صفائی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے
اپنے آس پاس کے ماحول کو، اپنے گھر کے اندر کے جتنا ٹریش ہے، in the form of behaviors, in the form of attitude, in the form of your own personality issues, in the form of emotions, emotional regulation، ان سب چیزوں پہ کام کریں. یہ سب ٹریش ہے جو آپ کا بچہ دنیا میں آنے کے بعد پکڑنا شروع کر دے گا، لائک اے اسپنج. جیسے ایک اسپنج ہے، اس کے اوپر کچرا کیسے جمع ہوتا ہے، ڈسٹ کیسے چپکنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کا بچہ بھی اپنے آس پاس کے ماحول کو، اس کے ٹریش کو پکڑنا شروع ہو جائے گا پیدا ہوتے ہی. تو اس سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے. اس تیاری کے لیے آپ نے اپنی کوالٹیز اور اپنے فلاز پہ کام کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے، اس کو گروم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس اسکل کو اللہ کے راستے میں یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ ہوں یا آپ کی وائف ہو. جب ہم امہ کے بچوں کے لیے اور امہ کے لیے سوچتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ میں معاملات لے لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میری ذات سے اگر تیسرے چوتھے شخص کو فائدہ نہیں ہو رہا، ایسے لوگ جو آپ کی فیملی نہیں ہیں بلکہ آؤٹ آف فیملی ہے، تو اس کا مطلب کہ ابھی تک میں کلیئر نہیں ہوں اپنے پرپس پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے. اپنی اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد بنا کر، جیسے مرد ہوتے ہیں صبح جاب پہ جاتے ہیں، شام میں آ کے اپنے بچے گنتے ہیں، دروازے کو کنڈی لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. یہی ہے نا سب کی ایک ہماری راج دہانی ہے، ایک ہمارا ایک ٹیریٹری ہے. اس ٹیریٹری میں ہم آ گئے، ہم نے اسی کو سیف رکھنا ہے. باہر چاہے لوگ مریں یا جئیں، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. نو، اگر میں واقعی مسلمان ہوں اور مجھے کلیئرٹی ہے اپنے پرپس کے اوپر، تو میری ذمہ داری ہے کہ میرے سامنے کچھ ہو رہا ہے اور میں اس کو نہ روکوں، تو آئی وڈ بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. مجھے پکڑا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے سامنے یہ کام ہو رہا تھا اور تم نے روکا نہیں، تمہارے سامنے یہ غلط ہو رہی تھی چیزیں، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے اپنے بچوں کو یہ حق اور باطل میں تمیز کرنا نہیں سکھایا. آئی ایم ہوپنگ دیٹ یو گاٹ اٹ. جب ہم لکھیں گے، نوٹس میکنگ کریں گے، سوچیں گے، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، تو ڈیفینیٹلی یو وڈ گیٹ دا کلیئرٹی کہ آپ نے جانا کیا ہے، کہاں ہے، کرنا کیسے ہے، کیوں کرنا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ مجھے، آپ کو، آپ کی وائف کو، کسی کو بھی اپنی سانسوں کا نہیں پتا. ہم کب مر جائیں گے ہمیں نہیں پتا. تو آپ صرف یہ سوچیں کہ اب تک آپ نے اپنے قبر کی اور آخرت کی تیاری کتنی کی بھی ہے کہ نہیں کی. تو شروع کریں اس کو. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. ماشاء اللہ بہت انسائٹ فل سیشن ہے آج کا. اچھا میم، میں نا آپ کا گروپ جوائن کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے ڈیٹیل چاہیے تھی مجھے. آپ نے کون سے گروپ سے وہ لیا ہے لنک؟ گوگل میٹ کا لنک آیا ہوا تھا، ایسے ہی کسی اور خاتون نے شیئر کیا ہوا تھا، مدر آف لیڈرز کے نام سے. تو میں ڈائریکٹلی آپ کے گروپ میں آنا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ اس جہاں لنک شیئر ہوا ہے نا، اس کو پن کر کے آپ کوشچن مارک بنا دیں تو میں کانٹیکٹ کر لوں گی آپ سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. اینی ادر کوشچن؟ جی بردر، آپ کا پوائنٹ کلیئر ہوا؟ جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اینی ادر کوشچن؟ کیا ہم اس کو ریپ اپ کر لیں؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات کریں اور ہمیں سوچنا اور سمجھنا سکھائیں، ہمیں استقامت دیں اس راستے میں کہ ہم واقعی میں صحیح طور پر فیسیلیٹیٹ کر سکیں اپنی نسل کو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.